ربیع الاول کا آج پہلا جمعۃ المبارک ہے۔ یہ ماہ مبارک مقدس مہینہ، بابرکت مہینہ، عظمتوں والا مہینہ، رحمتوں والا مہینہ جیسے ہی شروع ہوتا ہے الحمدللہ تعالی اہل ایمان کے دلوں میں، مسلمانوں کے دلوں میں میرے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بیدار ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ بلکہ یوں کہیں کہ محبت تو میرے آقا کی پہلے سے ہوتی ہے، البتہ محبت کا اظہار کیا جانا شروع ہو جاتا ہے، اور ہونا بھی چاہیے، کیونکہ یہ ماہ مبارک میرے پیارے آقا مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ کا مہینہ ہے۔ آقا کی ولادت پہ خوشی منانا، آقا کی ولادت پہ خوش ہونا، آقا کی ولادت پہ خوشی کا اظہار کرنا، یہ ایمان کا حق ہے، کرنی چاہیے۔ اس لیے کہ آپ کے گھر میں، میرے گھر میں اگر بیٹا پیدا ہو، بچہ پیدا ہو، ہم اس کی ولادت پہ خوشی کرتے ہیں تو اپنے آقا کی ولادت پہ خوشی کیوں نہیں کریں گے؟ یقیناً کریں گے، کرنی بھی چاہیے، ایمان کا حق ہے۔ البتہ ہر ایک کا خوشی کرنے کا انداز الگ الگ ہے۔ کچھ لوگ صرف ولادت کو مناتے ہیں، خوشی کا اظہار کرتے ہیں، کیک کاٹتے ہیں، بھنگڑے بھی ڈالتے ہیں، جھنڈیاں بھی لگاتے ہیں، چراغاں بھی کرتے ہیں۔ بعض لوگوں کا طریقہ یہ ہے، اور بعض لوگ خوشی کا انداز اس طرح کرتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کو یوم تجدید عہد وفا مناتے ہیں، اپنے پیارے آقا مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات سے محبت کا اظہار مناتے۔ اللہ، ہم نے پورا سال گزار دیا، پچھلے سال ربیع الاول سے لے کر اس سال ربیع الاول میں بہت سارے گناہ بھی کیے، بہت ساری غلطیاں بھی کی، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں کو پامال بھی کیا۔ آج ہم پیغمبر کی ولادت کے موقع پہ عہد کرتے ہیں، ربا اگلا سال ہماری زندگی میں جب ربیع الاول آئے گا اس تک ہم یہ عزم کرتے ہیں آئندہ نہ تو کبھی آپ کے حکموں کو توڑیں گے اور نہ ہی کبھی پیغمبر کی سنت کو ذبح کریں گے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ ہم سنت کو ذبح کریں اور گنبد خضرا میں میرے آقا کے سینے مبارک زخمی ہو، میرے آقا کا دل مبارک زخمی ہو۔ ہم یہ نہیں ہونے دیں گے۔ آقا سے محبت کا ثبوت یہ دیں گے کہ آقا کی سنتوں کو، اللہ کے حکموں کو اپنی زندگی میں لائیں گے، ہونا بھی ایسے ہی چاہیے۔ میرے آقا کی اس ماہ مبارک کے اندر محبت کا اظہار کرنے والے مختلف قسم کی محفلیں قائم کرتے ہیں، منعقد کرتے ہیں، مجلسیں بھی کرواتے ہیں، پروگرام بھی رکھتے ہیں، جلسے بھی کرتے ہیں، جلوس بھی کرتے ہیں۔ آپ عام طور پہ غور کرنا، آج غالباً 3 یا 4 ربیع الاول ہوگی، کچھ اشتہار لگ چکے ہوں گے، کچھ لگنے ہیں۔ ہمارا تو یہ پورا مہینہ مصروف ہوتا ہے، پروگراموں پہ جاتے ہیں، آتے ہیں۔ اب دیکھیں 2 قسم کے عنوان آپ کو عام طور پہ ملیں گے، اشتہارات پہ، جلسوں کے، جلوسوں کے 2 قسم کے عنوان ملتے ہیں۔ بعض لوگ وہ ہیں جو عنوان قائم کرتے ہیں اپنے پروگرام کا کہ پروگرام میلاد مصطفیٰ، پروگرام میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ کوئی گھر میں چراغاں کرتا ہے، عنوان رکھتا ہے میں کیا کروا رہا ہوں؟ میلاد کروا رہا ہوں۔ کوئی پروگرام رکھتا ہے اپنی گلی میں، اپنے محلے میں، پروگرام کا عنوان کیا ہے؟ میلاد مصطفیٰ، میلاد پیغمبر۔ میلاد کے عنوان سے، ولادت کے عنوان سے پروگرام معنون ہوتا ہے۔ اور بعض لوگ ذرا پروگرام کا عنوان ذرا ہٹ کے کرتے ہیں، وہ عنوان رکھتے ہیں کہ ہمارے پروگرام کا نام ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ عنوان رکھتے ہیں سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ عنوان رکھتے ہیں سیرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، وہ عنوان رکھتے ہیں پیغمبر انقلاب صلی اللہ علیہ وسلم۔ مختلف عنوان ہیں، ہر بندہ اپنے ذوق کے اعتبار سے عنوان قائم کرتا ہے، مقصد سب کا ایک ہوتے ہیں۔ میلاد النبی منانے والے کا مقصد بھی پیغمبر سے محبت کا اظہار کرنا، سیرت النبی منانے والے کا مقصد بھی پیغمبر سے محبت کا اظہار کرنا۔ البتہ ہم عام جو لوگ ہیں جس کو میلاد اور سیرت کا اتنا پتہ نہیں ہوتا، وہ سوچ میں پڑ جاتے، گم ہو جاتے
کہ یار نبی ایک ہے، پیغمبر ایک ہے، اللہ کا بھیجا ہوا ہمارا آخری رسول ایک ہے، تو عنوان میلاد النبی اور سیرت مصطفیٰ الگ الگ کیوں ہے؟ کیا میلاد والا الگ گروہ تو نہیں ہے؟ کیا سیرت والا الگ گروہ تو نہیں ہے؟ کیا میلادی گروپ، میلادی جماعتیں الگ تو نہیں ہے؟ کیا سیرت النبی منانے والے الگ گروپ، الگ جماعت، الگ فرقہ تو نہیں ہے؟ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا یہ دونوں ایک ہی ہیں، دونوں الگ الگ ہیں؟ میلاد اور سیرت میں فرق کیا ہوتا ہے؟ ہونا چاہیے نا اس پہ بات۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ پریشان تو نہیں ہوگے؟ میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، نہ پہلے کبھی کسی کے خلاف بیان کرتا ہوں نہ آج کروں گا، نہ پہلے کبھی کسی کے خلاف بیان کرتا ہوں نہ آج کروں گا، نہ میری یہ تربیت ہے، نہ میرا مزاج ہے، اور نہ ہی اس کی ضرورت ہے۔ خلاف تو بادشاہ اپنے بیٹے کے نہیں بول سکتا بندہ، کسی اور کے خلاف تو بڑی دور کی بات ہے۔ ممکن ہے جی؟ آج کے دور میں خلاف بات کرنا بندہ اپنے گھر میں نہیں کر سکتا، خاص طور پہ جس کے گھر میں 2-3 نو آ گئی ہو نا، 2-3 بہو، جناب والا اس سے پوچھے تو صحیح، خلاف تو دور کی بات، بڑی بیوی کے حق میں تھوڑا سا بول پڑا نا، چھوٹی نے ڈنڈا اٹھا لینا ہے، اس کی طرفداری زیادہ ہو رہی ہے، میری کیوں نہیں ہو رہی؟ چھوٹی کے کھانے کی تعریف کر دی نا، بڑی شام کو کھانا نہیں بنائے گی، اس کا کھانا اچھا لگتا ہے اس کا کھاؤ، میں نہیں بناتی ہوں۔ یہ دور ہے آج کل کا نا جی، جن کے گھروں میں 2-3 بہویں آ گئی ہیں، بھابیاں آ گئی ہیں، وہ اس حقیقت کو ذرا اچھے سمجھتے۔ بہرحال مرض کر رہا ہوں میلاد اور سیرت میں کیا ہے۔ میلاد اصل میں ولادت سے ہے۔ میلاد کہا جاتا ہے، عام لفظوں میں سمجھاؤں، میلاد کہا جاتا ہے بچے کا ماں کے پیٹ سے دنیا کے پیٹ میں آ جانا۔ یوں سمجھ لے، اپنی ماں کے پیٹ سے دھرتی کے اوپر آنکھ کھولنے والے بچے کو یہ جو وقت، یہ جو حالت بدلی ہے، اس کو میلاد کہا جاتا ہے۔ میلاد کہا جاتا ہے پیدائش کو، میلاد کہا جاتا ہے ولادت کو، میلاد کہا جاتا ہے اس دنیا کے اندر آنکھ کھول لینے کو۔ تو جو لوگ یہ عنوان قائم کرتے ہیں میلاد مصطفیٰ، میلاد النبی، میلاد رسول، ان کا مقصد بالکل واضح سا ہے، وہ بتانا چاہتے ہیں میرے آقا کی ولادت کا مہینہ ہے، میرے آقا کی پیدائش کا مہینہ ہے، میرے آقا کا اپنی ماں کے بطن مبارک سے اس دنیا کے اندر آنے کا مہینہ ہے، میں اس لیے خوشی منا رہا ہوں۔ بالکل ٹھیک ہے، بات ٹھیک ہے۔ آقا کی ولادت اور آقا کی میلاد کا اس دنیا میں کوئی بھی منکر نہیں ہے، نہ مسلمان، نہ کافر، نہ یہودی، نہ عیسائی، نہ انگریز، نہ ہندو، کوئی بھی شخص میرے پیغمبر کی میلاد، ولادت، دنیا میں آنے کا کوئی بھی منکر نہیں ہے۔ یہ تو ہے جی میلاد۔ اب رہی بات کہ سیرت کیا ہے، جو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے اپنا اشتہار بناتے ہیں، پروگرام رکھتے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے؟ سیرت کا معنی کیا ہے؟ آپ قرآن پاک کے اندر واقعہ پڑھیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو میرے رب نے حکم دیا، جانا فرعون کی طرف، اللہ کروں گا کیا؟ بڑے جادوگر بلائے ہوئے اس نے، ان القی عصاک، اپنا عصا زمین پہ ڈالنا۔ اللہ میں عصا زمین پہ ڈالوں گا تو کیا ہوگا؟ میرا رب فرماتا ہے سوال زیادہ نہ کرو، آپ وہ کرو جو آپ کو کرنے کا کہا گیا ہے۔ مجھ رب کے حکم سے عصا ڈالنا آپ کا کام ہے، اور وقت کے جادوگروں کو آپ کے قدموں میں گرا کے آپ پر ایمان لانے والا بنا دینا مجھ رب ذوالجلال کا کام ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے رب کے حکم سے ان القی عصاک، اپنا عصا جیسے ہی زمین پہ ڈالا، قال فإذا هي حية تسعى، وہ تو ایک بڑا اژدہا بن گیا نا، بڑا اژدہا بن کے دوڑنے لگا۔ موسیٰ علیہ السلام خود بھی خوف میں آ گئے، اتنا بڑا اژدہا لاٹھی سے کیسے بن گیا؟ اب میرا رب فرماتا ہے موسیٰ خذھا ولا تخف، اب وہ جو عصا تو نے پھینکا تھا نا، توجہ کرنا، توجہ، کب وہ جو عصا تو نے پھینکا تھا نا، خذھا، اس کو پکڑ۔ اللہ، یہ تو عصا، یہ تو اژدہا ہے، میں کیسے پکڑوں؟ موسیٰ پریشان نہ ہو، حکم جب رب کا ہونا پھر پریشانیاں نہیں ہونی چاہیے۔ جو میرے کہنے سے عصا ڈالا تو میں نے اس کو اژدہا بنا دیا، اے میرے کہنے سے اژدہا کے منہ میں ہاتھ ڈال، دوبارہ اس کو عصا بنا کے تیرے ہاتھ کے اندر میں رب تعالیٰ لوٹا دوں گا۔ اللہ فرماتا خذھا ولا تخف سنعیدھا سیرتھا الاولی، جو میں لفظ آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے، وہ پورا واقعہ سنانا مقصود نہیں، کہ خود اس کو پکڑ، ولا تخف، ڈرنا نہیں ہے، سنعیدھا سیرتھا الاولی، ان قریب ہم اس کو لوٹا دیں گے، سیرت الاولی، پہلے والی سیرت کے اوپر۔ یہاں لفظ ہے سیرت کا،
قرآن بتاتا ہے سیرت اس کو کہا جاتا ہے جس کا معنی حالت ہو، جو پہلے اس ڈنڈے کی حالت تھی، عصا کی حالت تھی، جب پکڑے گا نا تو میں اس عصا کو، اس اژدہے کو پہلے والی حالت کے اندر لوٹا دوں گا۔ معلوم ہوا کہ میلاد کا معنی جس طرح پیدا ہونا ہے، ولادت کا معنی جس طرح پیدا ہونا ہے، اسی طرح سیرت کا معنی حالت ہوتے ہیں، سیرت کا معنی حالات ہوتے ہیں۔ تو جنہوں نے عنوان قائم کیا میلاد النبی، وہ بتانا چاہ رہے ہیں یہ مہینہ میرے آقا کی ولادت کا مہینہ ہے، یہ مہینہ میرے آقا کی پیدائش کا مہینہ ہے۔ انہوں نے عنوان ایسا قائم کیا جس کا اس دنیا کے اندر کوئی منکر نہیں، کوئی مخالف نہیں، کوئی اس کا انکار کرنے والا نہیں، اور جس نے عنوان قائم کیا سیرت النبی کا، جس نے عنوان قائم کیا سیرت مصطفیٰ کا، گویا وہ بتانا چاہ رہے میرے آقا کی ولادت کو تو سب نے مان لیا، آقا کے حالات کیا تھے، آقا کے حالات زندگی کیا تھے، وہ یہ بتانا چاہ رہے میرے دوست توجہ کرنا، میرے آقا کی میلاد کیا ہوئی؟ اے ولادت تو تیرے گھر بچے کی ہو، تو خوشی مناتا ہے، میرا پیغمبر دنیا کے اندر ہے تو خوشی کیوں نہ منائی دے؟ منائی ہے نا، رب کعبہ کی قسم میرے پیغمبر کے رشتہ داروں نے بھی خوشی منائی، میرے پیغمبر کے جانثاروں نے بھی خوشی منائی، میرے پیغمبر کا نام لینے والوں نے بھی خوشی منائی، اپنوں نے بھی منائی تھی اور پرایوں نے بھی منائی تھی۔ کیا وہ واقعہ یاد نہیں ہے؟ میرے آقا کے سگے چچا ہے، نام ابو لہب ہے، ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا، میرے آقا کے پیدائش کی خبر وہ لونڈی نے آقا بتائی نا، اے چچا جان تو جس کا چچا بنا ہے، تیرے بھائی عبداللہ کے گھر میں میرے رب نے ایک چاند سا بیٹا دیا۔ رب کعبہ کی قسم خوش تو وہ بھی ہوا تھا، اور خوش ہو کر کے اس نے اس آنے والی لونڈی کو خوشی کے اندر کہا تھا جس نے مجھے میرے بھتیجے کی ولادت کی، میلاد کی خوشخبری سنائی، جا میں اس کو اس خوشی کے اندر آزادی کا پروانہ سناتا ہوں۔ خوشی تو اس نے بھی کی۔ اب رہی بات کہ سیرت النبی، سیرت النبی والا بتاتا ہے کہ میلاد جب ہوتی ہے خوشیاں ہوتی ہیں، اور سیرت جب ہوتی ہے نا پھر آزمائشیں آتی ہیں۔ میلاد ہر کوئی منا لیتا ہے، سیرت ہر کوئی نہیں اپناتا۔ میلاد منانے کی چیز ہوتی ہے، سیرت اپنانے کی چیز ہوتی ہے۔ سیرت کیا ہے؟ سیرت بتاتی ہے میرے آقا نے نبوت ملنے سے پہلے کا زمانہ کیسا گزارا، میرے آقا کے سر کے اوپر جب تاج نبوت رکھا گیا میرے آقا کے حالات زندگی کیا تھے، وہی تو سیرت تھے۔ میرے آقا نے جوانی کیسی گزاری، وہی تو سیرت تھی۔ میرے آقا نے شادیاں کیسی کی، وہی تو سیرت تھی۔ میرے آقا نے فاران کی چوٹی پر کھڑے ہو کر جب کہا تھا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، وہی جس نے میلاد کے موقع پر خوشی کرتے ہوئے لونڈی کو آزاد کیا تھا، اسی نے نعوذ باللہ میرے پیغمبر کی شان میں گستاخی کی، پیغمبر کی طرف پتھر پھینک کر مارا۔ وہ جو پیدائش پہ خوشی مناتا ہے وہ میلاد ہوتی ہے، اور جب رب کا نام بلند کرنے کے بعد اپنے سینے کے اوپر پتھر کھایا جائے اسی کو سیرت النبی کہا جاتا ہے۔ یہ ایک میلاد اور سیرت کا فرق ہے۔ میرے آقا کی سیرت، آپ جہاں تک میلاد کا تذکرہ ہے اس میں کسی کا کوئی اختلاف بھی نہیں ہے، سب خوشیاں ہی خوشیاں ہیں، غم والی بات ہی نہیں ہے۔ میرے آقا کے سر کے اوپر تاج نبوت ابھی رکھا نہیں گیا نا تو سب نے کہا بڑا صادق ہے، بڑا امین ہے، بڑا سچا ہے، ہم اس کی پاک دامنی کی بھی گواہی دیں گے، ہم اس کی صداقت کی بھی گواہی دیں گے، ہم اس کی شجاعت کی بھی گواہی دیں گے۔ حیا والا اتنا ہے کسی کی طرف آنکھ بھی اٹھا کر نہیں دیکھتا۔ جب بات سیرت کی آتی ہے میرا پیغمبر پھر صفا پہاڑی پر کھڑے ہو کر کہتا ہے او لوگوں بتاؤ نا، اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے کل صبح ایک لشکر آ کر تمہارے اوپر حملہ کرے گا، کیا مانو گے نہیں مانو گے؟ رب کعبہ کی قسم سب میلاد منانے والوں نے کہا تھا اے ہم تیری بات کو سچا مانیں گے کیونکہ تو نے آج تک کبھی ہمارے اندر جھوٹ نہیں بولا۔ پھر میرے رب نے کہا، میرے پیغمبر نے کہا آج تک تم نے میرے میلاد کی زندگی دیکھی، میری میلاد کی خبروں پر میری صداقت کی، آج وقت بدل رہا ہے، میں سیرت لے کر کے آیا ہوں، میں سچا ہوں نا، جھوٹا تو نہیں، میں نے گناہ تو نہیں نہ کیا، میں نے زنا تو نہیں نہ کیا، میں نے جھوٹ تو نہیں نہ بولا۔ آؤ میں اب تمہیں بتا رہا ہوں کہ اس رب کو ایک مان لو، 360 کے سامنے جھکنے سے بچ جاؤ۔
کیا ہوا تھا؟ وہی کھڑا ہوا اور کھڑا ہو کر میرے پیغمبر کی شان میں کہا نعوذ باللہ نقل کفر کفر نباشت تبا لک یا محمد۔ اس کا ترجمہ کرتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے لیکن سمجھانے کے لیے کرنا بھی پڑتا ہے۔ مخاطب ہو کے اسی نے جس نے لونڈی آزاد کی تھی کہنے لگا او محمد الہذا جماعتنا، نعوذ باللہ تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، تیرے پاؤں ٹوٹ جائیں، تو ہلاکت میں چلا جائے، تو نے ہمیں اسی لیے جمع کیا ہے؟ رب کعبہ کی قسم جب لونڈی آزاد کی میرے رب کو جوش نہیں آیا، جب خوشیاں منائی نا میلاد کے اوپر میرے رب کو جوش نہیں آیا، جب بھنگڑے ڈالے گئے نا میرے پیغمبر کی میلاد کے اوپر تب رب کو جوش نہیں آیا، جب منانے والوں نے میلاد منانے کا عروج کیا میرے رب نے کچھ بھی نہیں کہا، لیکن جب میرے نبی کی سیرت کی بات آئی اور میرے نبی کے کردار کے اوپر اسی چچا نے زبان کھولی نا، رب کعبہ کی قسم میرا رب اتر کر زمین پر آ کر کھڑا ہو گیا۔ اے دنیا والو سائیڈ پہ ہو جاؤ، تو نے کیا کہا؟ تبا لک یا محمد، نا 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 نا، آؤ میں رب جواب دوں گا۔ تبت یدا ابی لہب وتب، ہاتھ میرے پیغمبر کے نہیں، ہاتھ میرے محبوب کے نہیں، نسل میرے پیغمبر کی نہیں، ختم ہوگا تو ابو لہب تو ختم ہوگا، ہاتھ ٹوٹیں گے تو تیرے ٹوٹیں گے، اور صرف یہاں تک نہیں، میں رب اس لفظ کو اپنے قرآن کا لفظ بنا کر کے اتار دوں گا، قیامت کی صبح تک آنے والا تیرے منہ پر تماچا مارتا رہے گا۔ تبت یدا ابی لہب وتب، زندہ باد میرا پیغمبر ہے، ہلاک پیغمبر کا مخالف ہوگا۔ یہ سیرت ہے میرے پیغمبر کی۔ میں عرض کر رہا تو میلاد مصطفیٰ اور سیرت مصطفیٰ، آپ دیکھیں میلاد ولادت منائی جاتی ہے، سیرت اپنائی جاتی ہے، اور جس کو منایا جائے اس کو جشن کہا جاتا ہے، اور جس کو اپنایا جائے نا اس کو مشن کہا جاتا ہے۔ آپ یقین کریں میرا پیغمبر جو تھے نا دنیا کے اندر آئے تھے وہ جشن منانے کے لیے نہیں آئے تھے، میرے پیغمبر اس دنیا کے اندر ایک مشن اپنانے کے لیے آئے تھے۔ آپ پوری زندگی کا مطالعہ کریں، اینڈ پہ جب آپ پہنچیں گے نا خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پہ، میں شارٹ کٹ بتا رہا ہوں ٹائم ہمارا مختصر ہوتے، میرے پیغمبر نے آخر کے اندر آ کے جو حجۃ الوداع کے اوپر جملہ بولا تھا نا، یوں نہیں کہا تھا او صحابہ سارے کے سارے متوجہ ہو جاؤ میں نے اپنی میلاد کا حق ادا کر دیا، ایسے تو نہیں نہ کہا۔ اٹھاؤ قرآن پاک، خدا کی قسم قرآن پاک کے اندر آیت ملے گی، میرے پیغمبر نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، او میرے صحابہ بتاؤ جس مقصد کے لیے مجھے رب نے بھیجا تھا کیا میں نے وہ مقصد تم تک پہنچایا؟ صحابہ نے کہا کہ صرف پہنچایا نہیں، پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ بتاؤ جو دین مجھے دیا تھا تم تک پہنچا یا نہیں پہنچا؟ آقا پہنچا دیا، کمی تو نہیں نہ میں نے کی؟ نہیں میرے آقا کمی نہیں کی۔ اچھا آج سے پھر یاد رکھو جو دین میں لے کر آیا تھا تم تک میں نے پہنچا دیا، اب آگے تک تم نے اس کو پہنچانا ہے، تمہاری ذمہ داری ہے۔ معلوم ہوا میرا پیغمبر ایک مخصوص مشن لے کر آیا تھا اور مخصوص کاز لے کر آیا تھا، وہ مخصوص کاز کے اوپر میرے پیغمبر نے پوری زندگی لگا چھوڑی، پوری زندگی لگا چھوڑی۔ اس پوری زندگی کے اندر میرے آقا تیار کیا کر کے دے کے گئے؟ ہمیں ایک جماعت تیار کر کے دے کے گئے۔ اب دیکھیں نا اس جماعت کے اوپر میرے پیغمبر کو کتنا ناز تھا۔ ابھی تو خدا کی قسم صرف 313 تیار ہوئے تھے، 1,24,000 کم و بیش کی تو بات ہی بعد میں کروں گا نا۔ توجہ توجہ، ابھی تو صرف 313 تیار ہوئے، اسلام اور کفر کی پہلی جنگ ہوئی، پہلی لڑائی ہوئی۔ رب کعبہ کی قسم میرے پیغمبر نے ہاتھ اٹھا کے یوں نہیں کہا تھا اللہ اپنے آخری پیغمبر کو بچا لے، میرے پیغمبر نے یوں نہیں کہا تھا اللہ اپنے آخری محبوب کو بچا لے، میرے پیغمبر نے ہاتھ اٹھا کر کہا تھا ربا میری زندگی کی کامیابی، میری پوری زندگی کی محنت، میری پوری زندگی کا جو خزانہ ہے اللہ یہ جماعت ہے، اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ، ربا جو کچھ میں نے کمایا تیرے سامنے پیش کر دیا، اللہ اس جماعت کی حفاظت کر لینا، اگر یہ جماعت باقی نہ رہی لن تہلک ہذہ، لن تہلک، قیامت کی صبح تک لن تعبد ابدا، اس دھرتی کے اوپر تیرا نام لینے والا کوئی اور رہے گا نہیں۔ اب یہ مشن والا بندہ ہی کہہ سکتا ہے نا، معلوم ہوتا ہے میرا پیغمبر تو زندگی میں مشن لے کے آئے، آپ کی اور میری زندگی کا کوئی مشن ہی نہ ہو یار، میری اور آپ کی زندگی کا کوئی مقصد ہی نہ ہو، پھر مجھے بتائیں مجھے اور آپ کو مسلمان کہلوانے میں شرم نہیں آئے گی؟ اچھا سوچ لیں
مشن والا آدمی جو ہوتا ہے نا اس کو تکلیفیں بھی آئیں تو سہ لیتا ہے. اچھا جس کا مشن نہ ہو نا جشن ہو، اس کو تھوڑی سی تکلیف آئے نا تھوڑی سی ایسے سیک پہنچتا ہے فوراً بھاگ جاتے ہیں. اور جو مشن والا ہوتا ہے وہ تکلیفیں سہتا ہے. میرے پیغمبر نے تکلیف سہی ہے. ذرا اندازہ تو کرو نا، غزوہ احد کے اندر میرے پیغمبر کے خود چہرے مبارک کے اوپر حملہ ہوا. میرے آقا کے چہرے کے اندر میخ جو تھی نا خود کی لوہے کی ٹوپی، آج کل کی دور کے اندر اس کی مثال سمجھ لو کہ ہیلمٹ جیسے ہم پہنتے ہیں، وہ میدان جہاد میں لڑنے کے لیے لوہے کی خود پہنی ہوئی تھی. وہ خود کی 2 کیلیں 2 میخیں اندر لگی ہیں. وہ میخیں میرے آقا کے اس چہرے مبارک کے اندر داخل ہو گئی ہیں. میرے آقا کے چہرے سے خون نکلا ہے. اے مجھے بتاؤ، اگر میرا پیغمبر صرف میلاد کے لیے آیا تھا، پھر وہ پیغمبر وہاں میدان جنگ کے اندر اپنے چہرے کے اوپر میخیں کیوں برداشت کر رہا ہے؟ بتا تو صحیح. اگر میرا پیغمبر صرف میلاد کے لیے آیا ہے، پھر غزوہ بدر کے اندر میرا پیغمبر اپنی رقیہ کو بستر مرگ پر تڑپتا چھوڑ کر کیوں میدان جہاد کے اندر گیا؟ اگر میرا پیغمبر صرف میلاد کے لیے آیا ہے، پھر میرا پیغمبر غزوہ خندق کے اوپر نبوت والے پیٹ کے اوپر پتھر باندھ کر خود کیوں خندقیں کھود رہا تھا؟ آج نمرہ مسجد کا نمازی ذرا توجہ کر لے، اگر تو نے اپنی زندگی دین پر نہیں نہ لگائی، کل پیغمبر نے سوال کر لیا، اور تیرا خون میرے خون سے زیادہ قیمتی تھا کیا؟ تیری اولاد میری اولاد سے زیادہ قیمتی تھی کیا؟ تیری بیٹی میری بیٹی سے زیادہ قیمتی تھی؟ تو ہم لوگ جواب کیا دیں گے؟ پیغمبر نے پوچھ لیا نا، میرا تو اس دین کے لیے خون بھی نکلا تھا، کہ تیرا پسینہ بھی نکلا ہے؟ ہم تو کہہ دیں گے نا جی، ہم نے تو مسجد میں بھی اے سی لگوایا تھا کہ گرمی زیادہ نہ ہو. ہم نے تو مسجد میں بھی اے سی لگوایا تھا، پسینہ نکلے نہ، نماز پڑھتے ہوئے تکلیف ہی نہ ہو. اور پیغمبر نے پوچھ لیا اللہ کی دربار میں، میں تو دین پھیلانے پہنچانے کے لیے خون بھی نکلوا کے آیا ہوں، کیا میرا خون قیمتی تھا یا تیرا خون قیمتی تھا؟ جواب سوچ کے رکھنا. سوال میں نے دے دیا، پرچہ حل آپ نے کرنا ہے. کل قیامت والے دن رب کے سامنے پیشی میری بھی ہونی ہے، آپ کی بھی ہونی ہے. لمحہ فکریہ اب کے لیے سوچ کے رکھیں، اپنی زندگی کو خدا کی قسم ایسا ضرور بنا کے جائیں، اپنی زندگی کے اندر ایسا کام ضرور کر کے جائیں، اپنی اولاد کو اتنا کچھ ضرور پڑھا کے جائیں، اپنی زندگی میں کوئی ایسا پودا ضرور لگا کے جائیں. کل قیامت والے دن جب رب ذوالجلال کے سامنے پیشی ہونا اور میرا رب سوال کرے تو آپ بتا سکیں اللہ اور تو میں کچھ نہیں کر سکا، وہ تو تیرا پیغمبر تھا نا، میں پیغمبر جتنا کام تو نہیں کر سکتا تھا، ہاں پیغمبر کا امتی ہونے کے ناطے جو میرے بس میں تھا میرے مولا تیری رضا کے لیے کر کے آیا ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.